بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد پہلے تو ایک شعر میں آپ کو سنا دوں جو کہ ذہن میں آیا ہے. کم کر دیں. آئین دلیب کہ مل کے کریں آہوزاریاں. آئین دلیب کہ کریں آہوزاریاں تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. اندلیب کہتے ہیں بلبل کو. اندلیب کہتے ہیں بلبل کو. بلبل تو پھول کی عاشق ہوتی ہے اور پھول ختم اس کا غم شروع. یہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ بلبل آ تو بھی رو میں بھی روں, دونوں مل کر آہوزاریاں کریں تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. یعنی تو پھولوں کے مرجھانے کی وجہ سے اور موسم بہار کے موسم خزاں بدلنے کی وجہ سے رو, کیونکہ تیری زندگی کا مقصد تو بہار تھی کہ موسم بہار ہو, پھر تو چہچہائے, کبھی اس شاخ پہ جا کر بیٹھ کر چہچہائے, کبھی اس پر, اور اس طرح سے موج بہار کرے اور خوشیاں منائے اور پھولوں سے اپنا دل لبھائے اور دل خوش کرے. اب گئی بہار چلی گئی, اب خزاں آ گئی, اب پتجھڑ کا موسم شروع ہو گیا, پھول بھی مرجھا گئے, درختوں کے پتے بھی گر گئے اور شاخیں رہ گئیں. تو بھئی تو اپنے چمن کے اجڑنے پر غم کر, جس سے تیرا دل لگا ہوا تھا اس کے اجڑنے پر رو, آہوزاری کر. اور میرا یعنی مومن کا دل اصل ہے. ہر مومن کا دل جو ہے وہ ایک ہے اور وہ صرف ایک ہی ذات کے لیے ہے. اس لیے ہر مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بسی ہوئی ہونی چاہیے, اور ایسی بسی ہوئی ہونی چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے بیٹھے اس کا دل اور اس کی زبان اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر رہے. پھر تو اس کا دل آباد ہے اور باغ و بہار ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ بندے مومن کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو, اس کے ذکر سے آباد ہو. اور جس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہو یا غافل ہو تو بس وہ رونے کا مقام ہے. اسی کی طرف شاعر کہہ رہا ہے کہ آئین دلیب مل کے کرے آہوزاریاں تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. یہ دل جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہونی چاہیے تھی, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ کی یاد ہونی چاہیے تھی, وہ نہ رہی, اور خدا نخواستہ دنیا کی محبت چھا گئی اور غالب ہو گئی, تو اس سے بڑا غم نہیں ہو سکتا, اس سے بڑھ کر رونے کی کوئی بات نہیں. اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں ہائے دل چلاؤں کہ یہ کیا ہو گیا. میرا دل تو اللہ کے واسطے تھا, اللہ تعالیٰ کی یاد کے واسطے تھا, اور یہ میں نے دل اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہیں اور لگا لیا, یعنی غیر اللہ سے لگا لیا, جس میں ساری دنیا آ گئی. ورنہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوتا ہے اس کا دل کا تو یہ حال ہوتا ہے. اے عشق کہیں لے چل, اے عشق کہیں لے چل, یہ دیر و حرم چھوڑیں.
ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے. ایسے کہیں لے چل یہ دیر و حرم چھوڑ، ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے. تو اس کو تو سکون اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملتا ہے، اور کسی چیز سے سکون نہیں ملتا، اور مل بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. ایک اور شعر ہے، وہ اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے. اللہ اللہ، وہ اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے. میں تو چلا تھا دور کا ساماں کیے ہوئے. میں سوچ رہا تھا کہ کیسے ملیں گے، ویسے ملیں گے، کہاں جاؤں گا، کس سے ملوں گا، کیسے ملیں گے، اور وہ جناب پہلے سے دل میں موجود تھے. وہ اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے. میں تو چلا تھا دور کا ساماں کیے ہوئے. مگر یہ جو دل میں اللہ پاک ملتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے سے ملتے ہیں. جب آدمی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو کرتے 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 اس کا جیسے زبان ذکر کرتی ہے، پھر اس کا دل بھی ذکر کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ دل اور زبان دونوں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور یہ ذکر کا اعلیٰ درجہ ہے. تو یہ جو اعلیٰ درجہ ہے، یہ ویسے تو آدمی محنت کرے، کوشش کرے، حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ یہ نعمت اس شخص کو جلدی ملتی ہے اور آسانی سے ملتی ہے جو اخلاص کے ساتھ اور پوری محنت اور کوشش کرنے کے ساتھ کسی اللہ والے کی خدمت میں رہے. ہمارے سکر کے حضرت مولانا حضرت حکیم محمد ابراہیم رضمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا کہا کیا وہ کبھی آتے نہیں سائل کے پاس. کیا کہا کیا وہ کبھی آتے نہیں سائل کے پاس. سائل سے مراد طالب، جو اللہ تعالیٰ کا سچا طالب ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد کا عاشق ہو. کیا کہا پھر کیا کہا کیا وہ کبھی آتے نہیں سائل کے پاس، پھر یہ ذکر و فکر کی دھڑکنیں کیسی دل کے پاس. پھر یہ ذکر و فکر کی دھڑکنیں کیسی دل کے پاس. بھائی تم اگر سب مخلص ہو اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بھی کوشاں ہو، تو پھر تمہارے دل میں جو اللہ اللہ ہو رہی ہے یہ خود بہت تھوڑی ہو رہی ہے. وہ ہیں دل میں جبھی تو ہو رہی ہے، وہ اپنا نام لینے کی توفیق دے رہے ہیں تبھی تو ہو رہی ہے. کیا کہا کیا وہ کبھی آتے نہیں سائل کے پاس، پھر جو ذکر و فکر کی دھڑکنیں کیسی دل کے پاس. وہ تو رہتے ہیں ہمیشہ سب کے جانو دل کے پاس. اللہ اللہ، وہی وہ تو رہتے ہیں ہمیشہ سب کے جانو دل کے پاس. یہ حجاب اٹھتا ہے لیکن مرشد کامل کے پاس. یہ حجاب اٹھتا ہے لیکن مرشد کامل کے پاس. ڈوبنے کا خوف کیسا، وہم تک شاید نہ ہو. ڈوبنے کا خوف کیسا، وہم تک شاید نہ ہو. وہ اگر دیکھا کریں رضمی اگر ساحل کے پاس. سبحان اللہ. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کسی مخلص بندے کی اخلاص کے ساتھ، ہمت مردانہ کے ساتھ، طلب صادق کے ساتھ اگر صحبت نصیب فرمائے تو پھر یہ دولت آسانی مل جاتی. اور یہ مقصود اصلی ہے. یہ نہیں کہ دل چاہے تو ہم اپنے دل کو زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھیں، یعنی دل چاہے تو نہ کریں. جیسے اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، تلاوت کا حکم دیا ہے، حلال روزی کمانے کا حکم دیا ہے، ایسے اللہ پاک نے کثرت سے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا. کسی عمل کی کثرت کا حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف.
سوائے ذکر اللہ کے، اور پھر اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ آج مسلم شریف میں ایک حدیث شریف آئی ہے جس کے اندر آپ نے فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ کا کلمہ ایسا زبردست ہے کہ اس کے پڑھنے سے میزان عمل کا پلڑا بھر جاتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے۔ وہ جو قیامت کے دن اللہ پاک ترازو قائم کریں گے نا، جس کے اندر نیکی بدی تولی جائیں گی، ایک پٹرا اس کا بالکل منور ہوگا جس میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک پٹرا انتہائی تاریک اور اندھیرے والا ہوگا، اس میں گناہ رکھے جائیں گے۔ یہ جو ترازو ہے، ایک ہی ترازو کا پلہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اس میں رکھ دو تو گنجائش باقی رہے گی اس کی، اتنا لمبا چوڑا ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سبحان اللہ کا کلمہ جو ہے ایک دفعہ پڑھنے ہی سے اس کا پلڑا جو ہے ثواب سے بھر جاتا ہے۔ اور فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ، یہ ایسے کلمے ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے اس کو بھر دیتے ہیں، ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ اب مشرق سے مغرب تک کتنا فاصلہ ہے، شمال سے جنوب تک کتنا فاصلہ ہے، زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، 500 سال اندازہ کرو۔ اور یہاں ہم نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا اور ایک دفعہ الحمدللہ کہا، یہ پورا خلا جو ہے اجر و ثواب سے بھر جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ پڑھیں گے جبھی تو ثواب ملے گا، ہم سے تو پڑھا ہی نہیں جاتا، اور اس کی ایک قدر نہیں ہے ہمارے، نہ ان کلمات کی قدر ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی قدر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ دل کی کوئی فکر ہے، بس رات دن نوٹ گننے کی فکر ہے، بھائی یہ ایک فکر ہے بس، وہی دل کے اندر بھی ہے، 99 کے پھیر میں آئے ہوئے ہیں۔ اب اتنے ہو گئے، اب 100 گڈی ہو گئی، اب 1000 کی ہو گئی، اب لاکھ کی ہو گئی، 10 لاکھ کی ہو گئی، اب 1 کروڑ ہو جائے، بس 1 کروڑ ہو گئے، ہاں بھائی 1 ارب بھی ہو جائیں تو اچھا۔ میں اسی کے خواب، اسی کی یاد اور اسی کا سوچ، اسی کی سوچ، اسی کا غم، بھائی یہ ہمارے پاس اور ہمارے دل میں اور کچھ نہیں، اللہ ماشاء اللہ، قدر ہی نہیں ہے۔ یہ ارب خرب ہونے سے رہے، وہ لاکھوں بھی کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، دن رات ان کا ہی غم کہ بھائی اب نقصان ہو گیا، اب فائدہ ہو گیا، اب نقصان۔ تو ہمارے دل میں قدر ہی نہیں ہے ان کلمات کی بھی۔ 2 ثواب بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم 100 دفعہ سبحان اللہ کہو تو ایسا ثواب ملے جیسے تم نے 100 عربی غلام آزاد کیے۔ 100 عربی غلام آزاد کیے، آپ کہاں سے آزاد کرو گے بھائی؟ آج کل تو ہے ہی نہیں کہیں بھی، اب آج کل دنیا میں شرعی غلام باندھی نہیں ہے، پہلے زمانے میں ہوتے تھے، اب نہیں ہے۔ اب کہاں سے آزاد کر کے ثواب حاصل کرو گے؟ اور ایک غلام کو کوئی آدمی آزاد کرے تو اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا جسم دوزخ سے آزاد ہوتا ہے۔ اور 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو تو 100 عربی غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے کا ایسا ثواب ہے جیسے کسی نے 100 گھوڑے مع ساز و سامان کے جہاد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دے دی۔ جہاد کا عمل جو ہے اسلام کے اندر ایسا ہے جیسے پہاڑ کی چوٹی، جیسے زمین کے مقابلے میں پہاڑ کی چوٹی کتنی اونچی اور کتنی بلند ہے، ایسے احکام دین کے اندر جہاد کا عمل سب سے اونچا عمل ہے، بڑا اس کا اجر و ثواب، اور اللہ کے راستے میں جان و مال قربان کرنے کا بے حد اجر و ثواب ہے۔ تو یہاں یہ ثواب جو ہے
100 دفعہ الحمدللہ کہو تو ایسا ہے جیسے 100 گھوڑے کسی نے جہاد کے لیے ساز و سامان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دے دی. جو اس کا ثواب یہ اس کو 100 دفعہ الحمدللہ کہنے کا ثواب ہے. اور اللہ اکبر کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے اور اللہ تعالیٰ کیا انہیں قربانی قبول ہو گئی. 100 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ہے. آج ہمارے محلے میں ایک آدمی اونٹ لے آتا ہے تو سارے میں شور مچ جاتا ہے اور میلہ لگ جاتا ہے. اور جب اسے قربانی کرتے ہیں تو چاروں طرف سے کتنے لوگ گر جاتے ہیں. بہت سے بہت آدمی 1 کر لے گا، 2 کر لے گا، 4 کر لے گا، 5 کر لے گا. 100 کون کر سکتا ہے؟ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی فرمائی. ہم اور آپ تو نہیں کر سکتے، لیکن 100 دفعہ اللہ اکبر ہم سب پڑھ سکتے ہیں، مگر پڑھتے نہیں ہیں. جب نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے ثواب ملے گا؟ ورنہ ہم ہر نماز کے بعد 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں تو ہر نماز کے بعد 100 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملے. اور حدیث میں یہ بھی جو اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہو گئے ہوں. تو آج کل تو کوئی 1-2 قربانی اونٹی کرتا ہے تو پتہ نہیں قبول بھی ہوگا نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلے ہی نمائش ہو جاتی ہے، اس کی دکھاوا ہو جاتا ہے. اور لا الہ الا اللہ کو 100 دفعہ پڑھے تو اتنا ثواب ہے کہ بس زمین و آسمان کا جو خلا ہے وہ اس کے ثواب سے بھر جاتا ہے. اور اس کا ثواب ہے اور کسی کا ایسا عمل نہیں ہے جو اس کے برابر ہو، اللہ کہ وہ بھی یہی کرے. اس لیے بھائی یہ لا الہ الا اللہ کا ثواب اور الحمدللہ کا ثواب، اللہ اکبر کا ثواب، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کا ثواب بہت زیادہ ہے. اس کا معمول بنانا چاہیے. اور معمول یہ ہے کہ یا تو ہر نماز کے بعد تسبیح اس کی 100 دفعہ پڑھ لیا کریں، یا پھر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھ لیا کریں 5 نمازوں کے بعد. ہمارے یہاں تو فجر میں عصر میں ہوتی ہے تسبیح فاطمی، باقی نمازوں میں نہیں ہوتی. میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اور 6ٹھی مرتبہ رات کو سونے سے پہلے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح فاطمی حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بتلائی تھی رات کو سونے سے پہلے. آپ نے فرمایا تھا رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو. وہ اتنے پابند تھے کہ جب جنگ صفین ہوئی تو جنگ صفین کے بعد کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کا یہ معمول صبح جنگ صفین ہونی تھی تو رات کو آپ نے یہ تسبیح پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی؟ کہا الحمدللہ اس رات میں بھی میں نے پڑھی تھی. ایسے پکے پابند تھے. ہم اتنے کچے کہ ہم سے تسبیح نہیں پڑھی جاتی. تو بھائی کچے رہیں گے تو کچے ہی ہوگا معاملہ. تو اپنی کوتاہیوں کو ہم دیکھیں اور چلائیں ہائے دل اور عمل کریں کہ ہم نے اپنا کتنا کباڑا کر لیا اور ہم نے اپنا کتنا نقصان کر لیا اور کتنی اربوں خربوں نیکیاں ہم نے برباد کر لی ذرا سے اپنے غفلت اور سستی کی وجہ سے. اس لیے ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھ لیں اور یہ تسبیحات سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، اللہ اکبر کی، لا الہ الا اللہ کی، استغفار کی، درود شریف کی صبح شام پڑھ لیا کریں 100 دفعہ. کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والے. حضرت مولانا حکیم محمود اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا، اسی پہ ختم کرتا ہوں. میری زندگی کا حاصل میری عزیز کا سہارا، میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کر. میری زندگی کا حاصل میری عزیز کا سہارا، میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کر. تو میری ساری زندگی کا حاصل تو بس یہی ہے. اور میری زندگی کا سہارا صرف یہ ہے کہ بس میرا دل اور میری جان یا اللہ ہر وقت آپ کو یاد کرتا.
یہی آرزو ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مروں. ہائے یہی آرزو ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مروں. تیرے کوچے میں نہ صحیح مگر تیرے رہ گزر پہ مزہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے.